کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں افتخار احمد صاحب، سینئر صحافی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں اور جلسے میں موجود بھی رہے۔ افتخار صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ۔ افتخار صاحب بڑی بات ہو رہی ہے کیونکہ جلسے کے بارے میں متضاد آراء آ رہی ہیں کہ شروع میں لوگ کم تھے، آپ بھی جلسے میں موجود تھے، ماحول کیا تھا جلسے کا؟ میں شروع میں تو وہاں پہ نہیں تھا، میں کافی دیر سے پہنچا، مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید بارش ہو جائے گی اور جلسہ سرے سے ہوگا نہیں، تو میں اسی غلط فہمی کا شکار رہا، تو میں کافی دیر سے پہنچا۔ میں میرا خیال ہے میں وہاں پہ کوئی 5-1 بجے کے قریب پہنچا ہوں گا۔ اس کے بادل تو بہت گہرے تھے اور ٹھنڈی ہوا تھی، تو اس کے بعد میں ابھی بلاول صاحب کی تقریر چل رہی تھی تو میں ایسے سے نکلنا شروع ہوا۔ دیکھیں جی، اتنا بڑا جلسہ آپ نہیں کہہ سکتے جتنا میسو ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو عمران خان کے 2011 کے جلسے سے کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ 2011 کی سچویشن اور 2020 کی سچویشن میں بہت فرق ہے۔ 2011 کا جلسہ ایک خاص حالات میں ہوا جب 2 پارٹی سسٹم یہاں پہ تھا اور نوجوانوں کی ایک نسل جو 80s اور 90s کے بعد پیدا ہوئی، ان کو پاکستان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ ان کے لیے عمران ایک ایز اے کرکٹر، ایز اے ہیرو اینڈ دین ایز اے پولیٹیشین جو 2 مخالف پارٹیوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اس نے نوجوانوں کو اٹیک کیا اور بالکل ہی ایمرجڈ ایز اے تھرڈ پولیٹیکل فورس۔ سو 2011 کا جو جلسہ تھا یہ عمران خان کا وہ جلسہ تھا جو اس میں پیک پہ گیا، کبھی پارٹی تو کافی عرصہ پہلے کی ٹھیک ہے بنائی جس نے ٹائٹ بریک کی اور ٹریڈ سینٹر، لیکن دیکھیں افتخار صاحب اب مسلم لیگ نواز کا گڑھ ہے اور اپوزیشن کی 11 جماعتیں ہیں، 11 ایم این ایز، 21 ایم سر پی ایز۔ آپ نے اپنے سوال مجھ سے کیا نا، جواب میں دوں گا نا۔ تو کیوں نہیں آئے سر؟ لوگ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، کون کہتا نہیں آئے؟ ہو سیز کی نہیں آئے؟ سر یہ 11 ہے، اگر سر ہر کوئی بندہ ہزار بندے لے کر آ جاتے۔ نہیں، ابھی تک لوگ وہاں ہیں۔ افتخار صاحب جی، The roads are choked. The people are on the top of the buses and the wagons with their banners. ابھی جب میں آ رہا تھا تو وہ امیر المقام صاحب کا جلوس تشریف لا رہا تھا۔ اب اندازہ کریں میں کب کر رہے تھے بلاول تقریر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا افتخار صاحب یہ فقید المثال جلسہ تھا کیا؟ کیونکہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور یہ پی ڈی ایم کا آخری جلسہ تھا جس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پوری ٹائٹ چینج ہو جائے گی، کیا یہ گراؤنڈ بریکنگ جلسہ تھا؟ یس۔ کس لحاظ سے؟ یعنی لوگوں چارج کراؤڈ تھا؟ بائی آل مین یس، کراؤڈ واز چارجڈ، کراؤڈ واز چارجڈ ٹوٹلی۔ اور اس جلسے کا خاص وائی ڈونٹ یو آپ محسوس کریں، کاش آپ خود پرسنلی وہاں پہ جلسہ گاہ میں کھڑے ہوتے، پھر میں آپ سے پوچھتا کہ ور یو چارج، ور یو شیورنگ اور یو ور فیلنگ اے لٹل ریلیکس۔ اچھا افتخار صاحب اب اس جلسے کے بعد کیا، واٹ نیکسٹ؟ اس جلسے کا پیغام کیا ہے؟ دیکھ اس کا پیغام ہے کہ there will be a new structure of Pakistan politics. The future politics of Pakistan will be decided by the people, their elected representative. اب اس کے لیے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کچھ آؤٹ لائنز دی ہیں، کیونکہ میں اس کا نکل چکا آیا تھا تو میں نے وہ نہیں سنی۔ اچھا سر الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو کی بات کر رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان از ناٹ الیکٹڈ، مریم نواز از ناٹ الیکٹڈ، تو اس میں تو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ہی الیکٹڈ ہے نا۔ تو دیکھیں نا یہ الیکٹڈ، میں نے کیا لفظ استعمال کیا جس کو آپ میرے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ سر الیکٹڈ آپ نے کہا نا؟ جی ہاں، میں نے کہا کہ آئندہ کی منتخب پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ پاکستان میں جمہوریت کا طریقہ کار کیا ہوگا اور صرف پارلیمنٹ طے کرے گی، اور اگر نہیں کرے گی تو جن خدشات کا اظہار مقررین نے کیا ہے وہ خدشات بھی تمام دانشوروں کے سامنے ہونی چاہیے، اور پھر اس میں ملک میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ اور اگر ہم ملک میں ڈیبیٹ نہیں کریں گے تو ہمیں یہ دیکھیں، ہم تو آئی ایم 67 ایئرز اولڈ مین، میرے سامنے بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جب ڈیبیٹ کی ضرورت تھی اور ہم نے ڈیبیٹ کو اوائڈ کیا۔ we were the few people students in لاہور جو شیخ مجیب الرحمان کے جلسے میں گئے ناصر باغ میں، اور جماعت اسلامی کے لڑکوں نے وہ جلسہ جب خراب کیا تو میں وٹنس ہوں کہ مجیب الرحمان نے جلسہ اسٹیج سے کہا تھا کہ اب مولانا مودودی صاحب کا جہاز ڈھاکہ میں لینڈ نہیں کرے گا، اور پھر نہیں کیا۔
یعنی وہ جو چیزیں اچھا جو آج اچھا زئی صاحب کا جو خطاب تھا جس میں انہوں نے لاہور کو کہا کہ جی ہمیشہ استعماری قوتوں کے ساتھ حوالے رہے، سے آئی تھنک وہ سکھوں میں نے سنا نہیں، میں سر یہ موقع محل کی مناسبت سے مناسب جو بات تھی انہوں نے دیکھیں کی. ہم دیکھیں وی کینوٹ، دیکھیں ہم کسی کو ٹویٹ نہیں کر سکتے. وی کانٹ ٹیل دی سم اسپیکر ٹو سے واٹ یو لائک اور واٹ آئی لائک اور واٹ سم ان الیکٹڈ لیڈی گوئنگ اینڈ وزٹنگ دا ڈی سی آفس شی لائکس. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر مقرر نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے. لیٹ دا پیپل جج. دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ ہم نے مانے نہیں اور آج کے پاکستان کے اندر 4.5 پوائنٹ کے اوپر سارے صوبے کام کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم میں جو آپ نے پاورز دی ہیں وہ کیا ہیں؟ لیکن ہم نہیں مانتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے. اچھا افتخار صاحب اب تو یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں، اب انہوں نے بات بھی کر لی ہے، لانگ مارچ بھی ہو جائے گا، تو آپ کے خیال میں جو اپوزیشن کے مقاصد تھے جو 6 جلسے انہوں نے کیے ہیں وہ پورے ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک بات جو خوبصورت ہے وہ ہے کہ جو علاقائی پارٹیاں تھیں اور علاقائی جو قیادتیں ہیں ان کو ایک ڈائیلاگ کرنے کا موقع ملا ہے ود دی مین جو سٹریم ہے ہماری. کراچی میں دیکھیں آپ، کراچی والے لوگوں سے بات کر رہے تھے، گوجرانوالے میں پنجاب کے اس علاقے سے میں بات کر رہے تھے، پھر ملتان میں وہ بات کر رہے تھے، پھر آج وہ لاہور میں بات کر رہے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو سمجھنا مشکل ہے، ان لوگوں کے لیے جو ان کو پہلی دفعہ دوسری دفعہ سنتے ہیں یا ان کے خیالات سے کہ ان کے علم میں آتا ہے. ایک تو یہ فائدہ ہوا. دوسرا بات یہ ہے کہ اگر واقعی پاکستان کے اندر کوئی جمہوری عمل چلنا ہے، پہلی بات تو کہ ان جلسوں سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جائے گی نہیں اور نہ ہی جانی چاہیے. میں ایک ڈیموکریسی میں یقین رکھنے والا آدمی ہوں. میں الیکشن کے پروسیس میں یقین رکھتا ہوں، الیکشن سے باہر کے کسی پروسیس میں بھی یقین نہیں رکھتا. سو ان جلسوں سے پی ٹی آئی جائے. لیکن پی ٹی آئی جتنی غلطیاں اب کرتی رہے گی، آج بھی جو اگر پی ڈی ایم کو یہ تھوڑی بہت ملی ہے نا اسپیس، وہ ملی ہے ان کی غلطیوں کی وجہ سے. خاص طور پہ جو مہنگائی کا حملہ ہے نا، اس سے لوگوں کو واقعی ایک نقصان ہوا ہے. تو لوگوں نے فیل کیا کہ ہاں یار ہمارے سے زیادتی ہو رہی ہے. اب اگر آج گرفتاریاں ان کی کرتے ہیں، ان کو آپ جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارتے ہیں اور کہتے ہیں آپ یہ ہیں کہ وہ 7,000 کا جلسہ تھا، تو 7,000 کے جلسے کے اوپر ایک آدمی کہہ رہا ہے جلسہ 7,000 کا ہے، نیچے اس کو اسی ہی کے کہنے والے کو 23,000 لوگ واچ کر رہے ہیں. یعنی جو ایک میں نام نہیں کسی چیز کا لے رہا، ایک چیز ہے، ایک ویب پیج ہے، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ 7,000 کا جلسہ ہے، اس ویب پیج کو 23,000 لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر وہ 7,000 لوگوں کے جلسے کے لیے لوگوں کو گرفتاریاں کی جائیں، ان کے اوپر سیڈیشن کے کیسز بنائے جائیں، ان پہ بغاوت کے مقدمات بنائے جائیں، ان کو عدالتوں میں گھسیٹا جائے، تو پھر تو میرے دوست یہ آپ ان کے لیے کھانی پیدا کر رہے ہیں. بالکل. اچھا سر آج کیا ملتان میں تو کافی رکاوٹیں تھیں، جگہ جگہ روکا جا رہا تھا، آپ خود بھی گئے ہیں یہ آج، ہمارے علم میں نہیں آئی. تو آج کچھ ایسی چیز آپ کی نظر میں آئی کیونکہ آپ خود بھی گئے ہیں وہاں پر، کافی لیٹ گئے ہیں آپ؟ نہ ہی ہمارے سے کسی نے ایسی کوئی بات کی جلسہ گاہ میں. یہ ہے کہ باہر بیوقوفوں کی طرح تمام یہ لوگ لیٹ آتے ہیں اور آج بھی لیٹ آئے، کیونکہ آج موسم بہت ہی عجیب موسم ہے لاہور کا، ٹھنڈا ہے. اور میں تو اس لیے 11 تو شاید بارش نہیں ہوئی، لیکن بہت ٹھنڈا ہے. آئی تھنک 13-14 ٹیمپریچر ہے لاہور میں، اور اوپن میں ہے. اور یہ اوپن گراؤنڈ ہے، اس کے گرد درخت ورخت کوئی نہیں ہے، کوئی مطلب اتنی اونچی بلڈنگز بھی نہیں، بلڈنگ بھی فار ہوئی ہیں، تو ہوا بھی بہت